आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं 100 वली अल्लाह, कामिल वली, इधर देखो मेरी तरफ, 100 वली एक तरफ बैठ जाए, 100 वली, और बेनमाजी अब्बा सिर्फ मुसलमान हो, बेशक बेनमाजी हो, वो एक तरफ बैठ जाए। 100 वली कह देना या अल्लाह इस बंदे को बख्श दे, लेकिन उसका सका अब्बा कहे या अल्लाह माफ ना करना, तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह 100 वली की नहीं मानता, वालिद की मानता है। क्यों? नबी पाक ने फरमाया रिदा इल्लाह फी रिदाइल वालिद, जिसका अब्बा राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका अब्बा नाराज उसका, तो खुदा का खौफ करें, वह बुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़ना है, और जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं, उस पर भी तवज्जो करना भाई, माँ बाप की भी ख्याल, उस पर भी। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैं शरारती था, माँ मेरी बड़ी तकलीफ में रहती थी, मेरी वजह से परेशान रहती थी, फिर मैं नबी पाक का कलमा पढ़ गया। फरमाते फिर मेरी अम्मा को सोख हो गया, फिर मेरी अम्मा ठंडी हो गई, फिर मेरी अम्मा की खिदमत होने लगी, फिर माँ जो कह देती मेरी समझ में ना भी आता मैं मान लेता, फिर अम्मा जिधर कहती उधर जाता, जिधर से रोकती मैं रुक जाता। फरमाते हैं पता फिर मेरी अम्मा महल्ले की बीबियों को क्या कहती थी? कहती थी जिसने बच्चे संवारने हैं ना वो रसूल रहमत के पास भेज दो, जिसने संवारने हैं ना उधर भेज दो, संवर जाएंगे तुम्हारे, वो संवर जाएंगे, लेकिन अगर उधर नहीं जाएंगे तो फिर संवर सकते हैं, बदल जाएं, अपने अंदर तब्दीली। हमारे अपने हमसे बड़ी तकलीफ में, हमारा भाई किसी यार से 10,000 जाके कर्जा ले आता है, भाई से नहीं मांगता, उसे पता है कि भाई तकलीफ देगा, इस तरह ना करें, प्यार करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कहते हैं मेरी एक कनीजा थी, वो कलमा पड़ गई, मुसलमान हो गई, तो हजरत उमर कहते हैं मैं उसे उल्टा लटकाता था, डंडों से मारता था, इतना मारता था कि मैं थक जाता। फरमाते फिर मैं पानी मंगाता, पानी पी के मैं ताज़ा दम होता, फिर मारना शुरू करता। मैं उसे बड़ा ही मारता, मुझे रहम ना आता। वही जनाब उमर थे, फिर खुद नबी पाक का कलमा पढ़ गए, सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद शरीफ, सल्लल्लाहु, हुजूर का नाम जब भी सुने दुरूद शरीफ पढ़ा करें, सल्लल्लाहु अलैहि। हजरत उमर फारूक फरमाते फिर मैं कलमा पढ़ गया। उमर बड़े सख्त आदमी, कनीज ने कलमा पढ़ा तो डंडों से मारते, फिर खुद कलमा पढ़ गए। फिर एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, रात का वक्त था, एक गली से गुजर रहे, बच्चों के रोने की आवाज आ रही। अल्लामा इब्ने सिर्रीन ने लिखा है बच्चों के रोने की आवाज आई। हजरत उमर कहने लगे गुलाम से पता करो बात क्या है। मालूम हुआ, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से औरत बोली कौन है? कहा बहन हम गुजर रहे थे गली से, तेरे बच्चे रो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताएं? कहा नहीं बताओ तो सही, बाजरा क्या है? तो बहन कहने लगी मैं बेवा औरत हूं, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से खाना कोई नहीं हमारे पास, 2 दिन तो बच्चों ने खजूर सिरके पे गुजारा कर लिया, आज मैंने ना रोड़े डाल के पानी में चूल्हे पे चढ़ा के, फाका बड़ी मुसीबत है, सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसका नाम गरीबी, एक कंड बला के लंघ जांदे नी दोस्त यार करीबी, और मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे। हजरत उमर फारूक से वो खातून गुलाम से कहने लगी मैंने रोड़े डाल के ना रोड़े चूल्हे पे चढ़ा दिए ताकि बच्चे समझे रोटी पक रही है, तो इस इंतजार में बच्चे सो जाएं, पर ये भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने देती, पेट खाली हो तो नींद भी नहीं आती। कहने लगी सहरी होने को है। तो हजरत सैयदना उमर फारूक का वो खादम कहने लगा बहन तूने किसी को बताया नहीं? कहने लगी मैं क्यों बताऊं, उमर ने मेरी खबर ही नहीं ली, थोड़ा ही वक्त है, जब कब्र में जाऊंगी ना तो सबसे पहले उमर की शिकायत करूंगी नबी पाक की बारगाह, सबसे पहले उमर की शिकायत। मेरी खबर ही नहीं ली, यहां हमारे हुक्मरान कहते हमें पता ही नहीं चला कौन मर गया, इतने लोग खत्म हो गए पता ही नहीं चला, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। हजरत उमर फारूक ने जब सुना तो दौड़े गए, खाना लाए, कच्चा सामान लाए खाना पानी का,
دالیں سمجھ لیں، سبزی سمجھ لیں، گوشت سمجھ لیں لائے۔ حضرت عمر کبھی چولہے کے قریب نہیں گئے تھے، پر اس دن خود آگ جلائی دوبارہ سے، پھر اوپر کھانا رکھا۔ خادم کہنے لگا حضور میں نہ پکا دوں، فرمایا چپ کر، اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ الزام میرے اوپر ہے نا، ذمہ داری میری ہے تو میں ہی پکاؤں گا۔ غلام کہتا ہے حضرت عمر جب پھوکے مارتے نا چولہے میں تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تو میں دیکھتا۔ کہتے پہلے انہوں نے کھانا پکایا، پھر عمر نے روٹیاں پکائی۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضرت عمر نے روٹیاں پکائی۔ فرماتے ہیں جب روٹیاں پکا رہے تھے تو ہاتھ ان کے جل رہے تھے، پھر حضرت عمر نے روٹیاں پکا کے، وہ عورت دور بیٹھی ہے، پھر وہ روٹیاں دسترخوان پہ سجا کے بچوں کو کھلائی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو عمر ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگ گئے۔ جب حضرت عمر نے میٹھی میٹھی باتیں کی تو بچے ہنسنے لگ گئے۔ جب بچے ہنسے تو حضرت عمر کہنے لگے لیٹ نہیں جاتے ساتھ ساتھ؟ بچے لیٹ گئے، پھر حضرت عمر ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، پھر وہ سو گئے۔ پھر ان پر حضرت عمر نے چادریں ڈالی۔ بیوہ عورت، کمزور بی بی، اس بی بی کا 5000 ووٹ نہیں برادری کا جو اس کی منت کی جائے۔ یہ کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں، پر حضرت عمر آ کے پیروں میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے بہن تیرے بچے راضی ہو گئے؟ کہنے لگی ہاں۔ خوش ہو گئی ہو؟ ہاں۔ کہنے لگے یہ کئی توڑے اناج بھی میں نے رکھ دیا کئی مہینے کا، اور تیرا پورا خرچہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اس طرح کر عمر کو معاف کر دے۔ عمر بھول گیا تھا۔ ایک وہ عمر ہے جو کل ڈنڈوں سے مارتے، اور ایک عمر ہے جو بیوہ کی منتیں کرتے ہیں، چل معافی دے دے۔ وہ کہنے لگی کلیجہ پھٹ سکتا تو میں دکھاتی، میرے بچوں کا ایک ایک آنسو میری روح پہ جم گیا، عمر کو معاف نہیں کروں گی کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت عمر کہنے لگے بہن میری وجہ سے بھی نہیں؟ کہنے لگی اچھا یہ بات ہے، جا تیری خاطر معاف کیا، تیری خاطر معاف کیا۔ ابھی یہ لفظ کہی تھے کہ باہر سے ایک صحابی آ گئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہیں، میں سارے مدینے میں ڈھونڈ آیا، اب یہاں کھڑے ہیں۔ کہنے لگی او ہو یہ عمر تھا؟ عمر کے سامنے؟ فرمایا بہن تو نے وعدہ کر لیا ہے، اگر یہاں معاف کیا ہے تو قیامت میں بھی میری شکایت نہ لگانا۔ او میرے بھائیوں، جب تک بندہ بدلتا نہیں تب تک اسے کچھ مفادات نہیں حاصل ہوتے۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، عادت بدلیں، عادت۔ حضرت مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے کئی عورتوں سے دوستانے، لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی، حالانکہ چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے ہیں عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف۔ جناب مرثد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا والضحیٰ والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ آج کی محفل آپ کو بدل دے، جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے، ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی ہے۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں، جناب عائشہ، جناب ختیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائیں گے۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی آپ کو بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہیں، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔
یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہیں، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہیں۔